السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. ناظرین، اینڈ آف ٹائمز آج کا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، اور ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا یہی اینڈ آف ٹائمز ہے؟ کیا ہم لوگ اس کا حصہ ہیں؟ کیا ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دیکھنا ہے؟ کیا ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے دجال کو دیکھنا ہے؟ اور کیا ہم تیار ہیں ان تمام چیزوں کے لیے؟ یہ تمام سوالات، یہ تمام ٹاپکس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ایک بہت ہی جانے مانے اسٹرالوجر ہیں جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، ہیلر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، سید حیدر علی جعفری. ان سے آج جانتے ہیں کہ ان کی اس حوالے سے کیا رائے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے. حیدر صاحب، اینڈ آف ٹائمز کی اتنی بات ہوتی ہے اور ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، قیامت آنی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ایسے حالات، ایسی نشانیاں بھی دیکھیں، جو چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی وہ بھی دیکھیں. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی نشانیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کیا یہی وہ ایرا ہے جو اختتام پر جا رہا ہے؟ دیکھو بیٹا، قیامت کا ذکر تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے. قیامت کا ذکر تو آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے بھی تھا. جو بھی چیز، دیکھو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل نعمت لا محالہ زائل، ہر نعمت کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی. جب بھی کوئی نظام بنتا ہے، جب بھی کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ کریٹ ہوتی ہے. بالکل. اس کائنات، اس نظام جو کن کہہ کے اللہ نے سارا جو ہے وہ بنایا، اظہارات اشیاء نہیں یقول لہو کن فیکون، تو اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ لگا کے بھیجی ہے. اینڈ ٹائمز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اینڈ کو سمجھنا پڑے گا. اینڈ آف ٹائمز کی تو بات بعد میں کرتے ہیں. اینڈ، زندگی کا اختتام کہاں سے ہوتا ہے؟ اندر کے سسٹم کے بند ہونے سے. زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اندر کے سسٹم کے چلنے سے. زندگی بھی اندر سے، آپ کے اندر سے زندگی نکلتی ہے، اور آپ ہی کے اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے. موت باہر سے نہیں آتی، موت کسی چیز کی نہیں، آپ کا اندر کا سسٹم جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے، یا آپ کا اندر کا سسٹم بند ہو جاتا ہے تو موت ہو جاتی ہے. بالکل. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو نظام بنایا اللہ نے، یہ جو اتنا کمپلیکسڈ اور اتنا کمپریہینسو بنایا، اس میں اس نے ساری چیزیں تو لگا کے بھیجی ہیں. قیامت کا کانسیپٹ سمجھیے، واٹ از قیامت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو اینڈ آف ٹائمز کی بات کرتا ہوں. اینڈ آف ٹائمز جو ہے نا، وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. قیامت کا کانسیپٹ یہ ہے، جب سورہ دخان میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس نظام کو ختم کرنے کا جو ہے بنا لیا. پھر اسی جگہ ایک اور ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پچک جائیں گے. اب یہاں پہ سمجھیے موت کا اور قیامت کا کانسیپٹ کیا ہے. سور پھونکنا یعنی دیٹ از، آپ جب کسی کو چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا سکشن پمپ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بلور، ویکیوم کلینرز جو ہوتے ہیں جیسے. تو آپ اب جس جگہ پہ یا جس کرے پہ یا جس زمین پہ آپ رہتے ہیں، اس کے ارد گرد ہر چیز ہالو ہے، ہر چیز ہالو ہے، اور صرف اس ایئر اسفیئر کے اندر آپ کے پاس زندگی ہے. فرض کیا میں ایسے ہی عام تھاٹ کی، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایئر اسفیئر ٹوٹتا ہے. ایئر اسفیئر ٹوٹتا ہے تو ہوا باہر کو نکلے گی تیزی سے. کریٹ کیا ہوگا؟ ویکیوم. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے دماغ پچک جائیں گے. اگر کوئی بلور یا کوئی ایسی چیز ہوتی، سور پھونکنا، جو پھونک مار کے جو ہے وہ کی جاتی، تو ان کے یہ کانوں کے پردے پھٹ جاتے، یا اس کا ذکر کرتا اللہ سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے. بے شک. قرآن پاک کے اوپر ٹائٹل کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں گنجائش ہی نہیں ہے شک شبے کی. اب یہاں پر جو ہے، اب سمجھیے، میں تھوڑا سا تمہیدی جملے، ذرا لمبی بات کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھیے. اس کو سمجھے بغیر آپ کو اینڈ آف ٹائم کی سمجھ ہی نہیں آنی کہ ہو کیا رہا ہے. مولا کائنات نے کہا تھا نا، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. بے شک. تو اب صرف ایز اے وائلڈ تھاٹ، میرے پاس اس کی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میں سائنس کا آدمی ہوں، میں نمبرز کو پڑھتا ہوں، میں اس کو پڑھتا ہوں. ایسکٹالوجی میرا فیوریٹ ترین سبجیکٹ ہے. ایسکٹالوجی از دا اینڈ آف ٹائم تھیریز. اب فرض کیا کہ یہ ایئر اسفیئر ٹوٹتا ہے تو ہوا تیزی سے باہر نکلتی ہے، جو کچھ ہے وہ پچک جائے گا. قرآن پاک تو یہی کہہ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ H2O
پانی جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن اور جو ہے آکسیجن. ویکیوم کریٹ ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہوگا, آکسائڈ بریک ہوگا. آکسائڈ بریک ہوگا, آکسیجن علیحدہ ہو جائے گی, ہائیڈروجن علیحدہ ہو جائے گی, پانی ختم ہو جائے گا. ہائیڈروجن ہائیلی انفلیمیبل اور آکسیجن فائر ایجنٹ. دونوں آگوں کو یعنی دو طرح کی آگ کو ملا کے اللہ نے وہ چیز بنا دی ہے جو آگ کو بجھاتی ہے. دس از واٹ. اب یہ جو اب پانی ختم ہو جائے گا, ہوا ختم ہو جائے گی, تو قیامت تو آ گئی. اب آپ صرف ایسے ہی سر اٹھا کے چاند کی طرف دیکھیں, سمندر ہے, پانی نہیں ہے. کبھی وہاں ہوا تھی, آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایز اے وائلڈ تھاٹ وہاں قیامت آ گئی ہو. قیامت تو آن گوئنگ پروسیس ہے, آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. دیکھیے جس طرح سے جنگوں کا عالم ہم نے دیکھا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو دھوئیں کی طرح اڑاتے ہوئے, یہی تو بیٹا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش جنگیں ہو رہی ہیں, یہ اسی چیز کی. یہ جنگوں کی بات میں اسی لیے کہا کہ میں پہلے صرف آپ کو تمہید بتا دوں, پھر میں آتا ہوں جنگوں کے اوپر کہ ان کا ٹائم کیا بن رہا ہے اس کے اوپر. میں صرف آپ کو ایک ایک تصویر, ایک کینوس دکھا رہا ہوں کہ اس کینوس کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو اینڈ آف ٹائم سمجھ آئے گا. پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے, ہوا ختم ہو گئی, گریوٹی ختم ہو گئی, تو آپ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ پوری آپ کی اسپیس ہے جہاں جہاں تک آپ کی جو ہے دوربینیں دیکھ سکتی ہیں, یعنی آپ بلیک ہولز تک تو دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں. آپ اپنے جو ہے وہ سولر سسٹم کے باہر ہزاروں نوری ایئرس, ہزاروں لائٹ ایئرس تک دیکھ سکتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ باقی چیزوں کے بارے میں صرف تھوڑا سا اپنا ایک مائنڈ کلیئر کریں اور پھر آگے بڑھیں. قیامت کیا ہے کہ اندر کا سسٹم بند ہونا. تو جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے آ گئی, جو قبر میں چلا گیا اس کے لیے آ گئی. اب قبر میں اس کا جزا سزا ہے وہ قیامت کے ایک حصے کے اندر انٹر ہو چکا ہے. لیکن کلیکٹیو اینڈ آف ٹائمز جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. کلیکٹیو اینڈ آف ٹائم کیا ہوگا کہ یہ سیارے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں, یہ سیارے ایک دوسرے سے چینڈ نہیں ہیں. ایک نے دوسرے کو کھینچا, دوسرے نے تیسرے کو کھینچا. پورا سولر سسٹم, گلیکسیز, ملکی ویز بیلنسڈ ہیں ایک دوسرے کی انرجی کے ساتھ. اس انرجی میں کوئی ایسا ہوتا ہے, یا زمین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین اپنے جو ہے وہ آربٹ سے 5 ڈگری لیفٹ سائڈ یا 5 ڈگری آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن 5 ڈگری سے زیادہ ہوگی تو یہ پورا اسپیکٹرم جو ہے یہ آپس میں ٹکرا جائے گا. ایئر سفیئر ٹوٹتا ہے. میں بار بار وہیں لے کے آ رہا ہوں, وہ بات تھوڑی سی مجھے نا سمجھانی ہے. کینوس ہے, اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو قیامت تو آ گئی. اب اس قیامت کے آنے سے پہلے اس کی ساری کوئی نہ کوئی فائنڈنگز تو ہوں گی نا. اللہ کائنات کا کل کار ساز ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے. وہ کہتا ہے نا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن وہی اللہ قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. تو ہمیں 2 چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. 6 دنوں میں, 6 ایام, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ 6 دنوں میں جب ہم نے اس کو بنایا, اللہ کہتا ہے, تو پھر یہ جو 6 دن ہے, یہ 7 دن بھی بعض لوگ کچھ کہتے ہیں لیکن 6 دن, 6 ایام قرآن کا لفظ. تو اس میں جب یہ کہتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کون کہہ کے بنا دیا, تو پھر یہ 6 دن کیسے. اور پھر ایک اور چیز یہاں پہ دیکھنی پڑے گی کہ سورج چاند تو تھے ہی نہیں, تو کون سے سورج اور چاند کی گریویٹیشن سے ہم نے جو ہے وہ دن ڈیسائیڈ کیا, کون سا دن تھا. وہ جب ہر چیز پہ وہ خود قادر ہے, خود کارساز ہے, وہ خود مالک اور مختار ہے, جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے جس کو مرضی دے. اب اس میں 2 چیزیں میں صرف یہ اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ایک وہ کہتا ہے کہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے, ایک وہ کہتا ہے 6 دن. تو یہاں پہ ایک ہوتی ہے تخلیق اور ایک ہوتا ہے امر. اچھا حیدر صاحب, جیسے اینڈ آف ٹائمز کا ذکر ہم کرتے ہیں, ہم سنتے بھی ہیں, اور اگر ہم دیکھیں اس وقت ایسا ہی ماحول بن رہا ہے کہ جیسے شاید دنیا اپنے اختتام کو جا رہی ہے. اگر ہم قیامت کو دیکھیں تو قیامت بھی ایسے لگتا ہے جیسے بالکل نزدیک ہے, جنگوں کا عالم شروع ہو گیا ہے, دنیا تباہی کی طرف ہے, تمام نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں. ایسٹرالوجی کیا کہتی ہے, ایسٹرالوجی کے نزدیک دنیا ایگزیکٹلی کب ختم ہوگی؟ ایسٹرالوجی کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر سکے. ایسٹرالوجی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا علم ہے. It's basically eschatology. Eschatology is the theories of end of time. اور یہ ساری کی ساری سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں یہ سارا کچھ ڈیفائن ہوتا ہے. بے شک
ریسنٹ ٹائمز میں 3 لوگ ایسے ہیں جو ایسکٹالوجی کے اوپر بہت بڑی اتھارٹی مانے جاتے ہیں اور دنیا ان کو مانتی ہے. ایک سائپرس والے شیخ ناظم حسین, وہ پردہ کر گئے ہیں. ایک امریکہ والے شیخ حشام, وہ بھی پردہ کر گئے ہیں. اور ایک شیخ عمران حسین. شیخ عمران حسین کو میں اپنی مطلب ویری ویل لرنڈ مین, میں کو 30 سال سے ان کو سنتا ہوا فالو کر رہے ہیں, رائٹ. وہ ان کے چیزیں, ان کے کیلکولیشن, یعنی وہ 3 لوگ یہ جن کا میں نے ذکر کیا, یہ 3 وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسکٹالوجی کے اتنے زبردست یا مشکل سبجیکٹ کو اتنا آسان کر دیا کہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. اور ایسکٹالوجی کو اگر آپ فالو کریں تو ایسکٹالوجی کی جو سب سے بڑی کتاب ہے دیٹ از کالڈ کتاب الفتن. کتاب الفتن سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جتنی احادیث اینڈ آف ٹائمز کے تھرو ہیں وہی ایک حدیث کی کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز ہیں, اسی کی بنیاد کے اوپر جتنی باقی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ ساری ہیں. اور اسی ہی کی, کیونکہ دیکھو بیٹا, کائنات میں سب سے بڑی ذات, سب سے بڑی ہستی, سب سے مقدس زبان سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ہے. بالکل, آپ نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا, کوئی کائنات کی طاقت اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتی. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اتھر سے نکل گیا وہ ہوگا. حیدر صاحب, کچھ علماء کے نزدیک یہ بھی ڈیبیٹ سامنے آتی ہے کہ 1475 کے بعد وہ دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے. اور اگر ہم کچھ لوگوں کی مزید بات سنیں تو وہ اس کے اوپر یہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ 600 سال تک امام مہدی کا ظہور نظر نہیں آتا. اب دونوں باتوں میں مکمل اختلاف ہے, جبکہ ہمارے سامنے احادیث بھی موجود ہیں, ہمارے سامنے کتاب الفتن بھی موجود ہے, قرآن پاک میں تذکرے موجود ہیں. تو کیا یہ وہ ایرا ہے کہ جہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے, یا واقعی میں بھی بہت وقت باقی ہے ان تمام چیزوں کو ہونے میں؟ بیٹا, اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ 100% یہی ہے, رائٹ. کیونکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے علم کا احاطہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اپنی سوچ سے. بے شک. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی گیون جو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے, ہم نے اس کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم نے اپنے, وہ سرکار کا کہا ہوا, اللہ کا کہا ہوا ایسا ہے کہ جس میں کوئی کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے, جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے, ہم میں ہے. ٹو ایئر از ہیومن. اب جب میں کسی چیز کو پڑھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی اسپیکٹ کو مس کر رہا ہوں, کسی اسپیکٹ کو زیادہ پڑھ رہا ہوں, کوئی میں اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو جو ہے وہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اٹ آل ڈیپینڈس. مطلب ضروری نہیں ہے کہ مطلب میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% ہے, یا کوئی اور جو کہہ رہا ہے وہ 100%. قریب ترین دلائل کیا کہتے ہیں بیٹا؟ جتنا کہ مجھے اللہ نے عقل سمجھ دی ہے, مجھے لگتا ہے کہ دس از اینڈ آف ٹائم. علامہ صاحب نے بہت سال پہلے کہا تھا. ہمارے ساتھ جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے علامہ محمد اقبال کو اپنی جڑوں سے نکال دیا ہے. علامہ صاحب نے کہا تھا یہ گھڑی محشر کی ہے, تو ورثہ محشر میں ہے, پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. تو یہ تو پریکٹیکلٹی کا ٹائم ہے. یہ ٹائم تو ایسا ہے کہ جس میں چیزیں ہو گئی ہیں. آپ کے ایک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں شبہ کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو, جہاں وہ گر رہے ہوں گے حق وہاں ہوگا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. آج پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کی یہ جو پورا یہ 3rd ٹیمپل کی کوششیں وہ تیز ہو گئی ہیں. ریڈ ہائفر بن کے رولے آپ نے سن لیے. بلڈ مونز, جو بلڈ مون کبھی کبھی ہوا کرتے تھے, اب یہ سمجھیے گا, جو میں نے جو حدیث کا ذکر کر رہا تھا, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے سرخ ہونے کا ذکر کیا ہے. آج ہمیں وہ سمجھ آتی ہے کہ واٹ از بلڈ مون. اور آج یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھتے نظر آتی ہیں جب ہم اس کو ایسکٹالوجی کو پڑھتے ہیں. تو بلڈ مون کا مطلب ہے نیگیٹو طاقتوں کو پرووک ہونا. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا نظام ہمیشہ سے ہے. حابیل اور قابیل کے دور سے ہے. ایک قتل ہوا اور ایک نے قتل کیا. بالکل ایسا ہی ہے. آج بھی یہ 2 طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. لڑائی سے ایک اور چیز ذہن میں فوری طور پر آتی ہے کہ یہ جھگڑے ڈیفینیٹلی بہت سالوں سے چل رہے ہیں, لیکن ایک World War 3 کا بھی ذکر ہم پڑھتے ہیں, اور یہ جو وارز چل رہی ہیں جس خطے میں چل رہی ہے, اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی World War 3 کی طرف یہ تمام معاملات جا رہے ہیں. اب World War 3 اپنی جگہ پر ہے, لیکن قیامت کی سب سے بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. امام مہدی علیہ السلام کیا آ چکے ہیں؟ آپ نے نا بہت سارے سوال اکٹھے کر دیے ہیں. اب میں اس کو اکٹھا جواب دوں گا نا تو کسی کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئے گی. مجھے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے کہ مولا کیا وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھنا پڑے گا. وہ کون ہے؟
جب ہم مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ایسے پورٹرے کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی بہت عام سے آدمی ہے اور بس انہوں نے آنا ہے اور پیدا ہونا ہے اور بس وہ ایک عام انسان کی طرح. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک یاد رکھیے گا, امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیں گے تو آپ کو ایسکاٹولوجی سمجھ آئے گی. ایک حدیث جس کی جو ہے نا وہ سند تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں بہت ساری ڈائیورس رائز ہیں, ڈائیورس ہیں. بہت سارے لوگ اس کو یس مانتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں مانتے, کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کانکریٹ کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کتاب الفتن میں بھی موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, ابو داؤد میں بھی موجود ہے, اور خاص طور پہ جو ہے امام غزالی نے اس کے اوپر بہت زبردست قسم کا ایک نوٹ لکھا ہوا ہے, وہ پڑھنے والا ہے. محی الدین ابن عربی بھی لکھا ہوا ہے. میں اس لیے اس حدیث کو بتانے سے پہلے اس کی ساری سندیں بتا رہا ہوں کہ یہ دس از ناٹ دی آرڈنری تھنگ. بالکل صحیح. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں, ریاض الجنت کے قریب صحابہ کرام کافی زیادہ موجود تھے, جس کی 37 کے 38 بڑی اسناد اور متواتر اسناد اس حدیث کی موجود ہیں. آپ تشریف فرما تھے تو آپ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے تھے کہ مولا امام مہدی ایسے ہوں گے, بڑے جذبے کے ساتھ. حدیث کے لفظ ہیں کہ بڑے جذبے کے ساتھ, بڑے خوشی کے ساتھ, چہرے پہ طمانینت کے آثار تھے, اور بڑے جو ہے اس کے ہمارے قائم آئیں گے, وہ دنیا میں ایسے کریں گے, ویسے کریں گے, ویسے کریں گے. تو جناب ابو ذر غفاری جو ہے وہ پاس بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. رسالت مآب نے ان کو دیکھا اور کہا, ابو ذر کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا, اللہ اور اس کے رسول کی حکمت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. تو رسالت مآب نے کہا کہ ابو ذر ان کو بھی بتاؤ. اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھیے گا, وہ عالم ہیں, مدینہ العلم ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, وہ جانتے ہیں دلوں میں کیا چل رہا ہے, کیا سوچ ہے, لیکن بتانا اور پھر اس کو روکنا یہ دو چیزیں. جب ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے واپس آنا ہے. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں تو ہم اس کو مان لیتے, آپ نے نہیں کہا. اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اس کو کہہ دیتے کہ نہیں, تب بھی ہم اس کو مان لیتے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا, آپ خاموش ہو گئے اور بات بدل دی. حدیث ایسے ہی موجود ہے. دیکھیں یہ تو بالکل حدیث ایسے ہی موجود ہے. لیکن اس کے اوپر میرا ایک تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات کلیئر کر دی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا, نہ آ سکتا ہے, یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. ختم. تو اگر امام مہدی علیہ السلام آتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کا نام بھی محمد ہوگا اور کہتے ہیں کہ ان کی کافی حد تک چہرہ مبارک بھی ان سے شبیہ رکھتا ہوگا, اولاد ہی ان کی ہیں, انہی کا خون ہے, انہی کا گھر ہے, انہی کی اولاد ہیں, پاک بی بی سیدہ کی اولاد ہیں, مولا امام حسن حسین کی اولاد ہیں, سادات میں سے ہیں, غیر سادات میں سے آ ہی نہیں سکتے. بے شک ایسے ہی ہے. یہ شجرہ طیبہ اللہ نے چنا ہوا, یہ ہم نے نہیں چنا, یا ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ کہہ رہے ہیں, تو میں اس بات کو خود بھی نہیں مانتا, نہ میں کہہ رہا ہوں, نہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس بات کو سمجھیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ورث کیا ہے. جب ہم نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ورث جو ہے اس کو مڈی کر دیا, تو ہر بندہ, ہر تیسرا بندہ تو امام مہدی بنیا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ہر بندہ تو امام مہدی بنا ہوا نظر آتا ہے. ہر کیونکہ یہ بھی دلائل موجود ہیں کہ 2 ایسے شخص ہوں گے جو یہ کلیم کریں گے کہ ہم امام مہدی. 200 آج تک بہت سارے آ چکے ہیں, بہت سارے. یہ کئی لوگوں نے امام مہدی جو ہے ہونے کا دعویٰ کیا. محمد علی باب تھا, یہ مرزا غلام احمد تھا, یہ بہت سارے تھے, مسیح موعود اور فلاں فلاں, نعوذ باللہ. یہ دیز آر آل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی چھوٹی سی کیسے پہچان ہوگی کہ یہ خود پہچان کرائیں گے؟ سورج کی پہچان کون کراتا ہے؟ سورج خود. روشنی کی پہچان کون کراتا ہے؟ روشنی خود. خوشبو کی پہچان کون کراتا ہے؟ خوشبو خود. اس کی کوئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں, کوئی دلیلیں ہوتی ہیں, یا کوئی آپ نبوت کو, امامت کو ایک ڈبے کے اندر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا صرف علم والے پہچان پائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام ہے؟ معرفت والے, علم نہیں. رسالت مآب نے کہا تھا علم ہوگا, عالم نہیں ہوں گے. رسالت مآب نے کہا تھا کہت الرجال کا دور ہوگا, علم ہوگا. رسالت مآب کی یہ ایک حدیث ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایک صحابی ہیں سرکار سعید خدری, مجھے ایگزیکٹلی وہ سند یاد نہیں ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا علم ختم کر دیا جائے گا؟ کہا نہیں, علم ہوگا, عالم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, انٹرپریٹ کرنے والے نہیں ہوں گے. تو آج کہت الرجال کا دور ہے. میں بھی آج اتنی بڑی بڑی باتیں کروں, ہو سکتا ہے میں بھی اسی میں ہوں, ہو سکتا ہے.
میں بھی اسی میں ہوں. میں تو اپنے آپ کو کبھی اس میں نہیں شامل کر سکتا. یہ کائنات کے مالک کی مہربانی ہے, جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے عطا کرے, اس کی مہربانی ہے. زبان جو ہے نا اس نے دی ہے, لیکن ویژن اس کے کنیکشن سے چلتا ہے, معرفت. بالکل ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. اب یہاں پہ ایک آپ کا بہت اہم سوال ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہی تو ایک چیز ہے جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء, کیونکہ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہا تھا, آپ نے ٹوک کیا, لیکن یہ بات بہت ضروری ہے. ہاں, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہے وہ ایسکٹولوجی میں اس کے اوپر بہت کام کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا. دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا. اب یہاں پر رہ کے آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم زندہ ہیں, ہمیں ہر چیز سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے. بے شک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہیں ڈیلیبریٹلی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں جاتی وہ بھی ڈیلیبریٹلی. ہمیں پچھلے کئی سال سے, میں جب سے مطلب 50 سال تو میں بھی زندگی گزار چکا ہوں, اس سے زیادہ ہی گزار چکا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں نے جو جتنا کچھ اپنی دور میں دیکھا, یعنی ہم وہ دور کے لوگ ہیں جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور وہ ایریل, وہاں سے لے کے ہم نے ساری چیزیں بہت بدلتی ہوئی دیکھی. اب سوشل میڈیا پہ پچھلے کو 10-15 سال 20 سال ہو گئے ہیں, تو بار بار دکھائی جاتی ہیں ویڈیوز ڈیلیبریٹلی. خانہ کعبے میں وہ فرشتہ آ گیا, سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. یہ ہماری ذہن سازی ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ جو ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے نا, ہو کیا رہا ہے, آپ میڈیا سے ہو, آپ نے ہولوگرام ٹیکنالوجی کو تو بہت اچھی طرح جانتی ہوگی. ہولوگرام ٹیکنالوجی بندہ ہوتا نہیں ہے, نظر آتا ہے. اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی بھی ایک ٹیکنالوجی ہے کہ آسمان کے اوپر سین کریٹ کیا جاتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے. یہیں پہ اس چیز کو روک کے دیکھو کہ آسمان پہ کوئی ایسا سین کریٹ ہوتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولا ہے, لائٹیں روشن ہو رہی ہیں, سونے کی سیڑھی لگی ہے, اور وہاں سے کوئی آدمی اسی عمارت پہ, جس کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ شام میں ہو, وہ فلسطین میں ہو, وہ کہیں بھی ہو, اسی عمارت کے اوپر کوئی بندہ آتا ہے اترتا ہوا, اور وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. ٹھیک ہے, اور 90% لوگ تو اس بات کو مانیں گے, بلکہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی قسم خود اترتے ہوئے دیکھا ہے. رسالت مآب کی حدیث کو سمجھو کہ جو اس کو دیکھنے جائے گا, چل کے دیکھنے جائے گا یا ویب سائٹ پہ دیکھنے جائے گا. دس از دا ڈفرنس. اس وقت آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی میجر اینٹیٹیز ساری ان کے ہاتھ میں ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی مد نظر رکھنی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ہماری ذہن سازی کر کے وہ ہم سے وہ چیزیں چھین لیتے ہوں, اور ہم لوگ جو ہیں انہی کے چال میں پھنس کے. تو یہ بات ہمیں جب تک اللہ کے ساتھ جڑیں گے نہیں, جب تک آپ کا معرفت نہیں ہوگی, جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح. یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر کو جانتے ہیں اور ظاہر کو دیکھ کے مان لیتے ہیں, ان کو ان کے امپلیکیشنز کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جی ان کو لگتا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے, لیکن رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ جو امپیکٹس ہوتے ہیں, جو باڈی کے اوپر ہوتے ہیں, جو آپ کے ہورائزن پہ ہوتے ہیں, جو آپ کی چیزیں وہ نہیں ہوتی. تو لوگ شبے کا شکار ہو جاتے ہیں نا. ہماری وہی چیزوں کو, ہمارے رینیسنس سے تو یہ طاقتیں جو ہے نا وہ خائف ہیں. ہمارے رینیسنس سے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اپنے فادری رینیسنس کے اوپر کھڑے نہ ہو جائیں. اگر ہم اپنے دین سے جڑ جائیں, ہمارے اندر وہ ویژن ہو, ہمارے اندر معرفت ہو, تو ہم خود پہچان لیں گے. ہمارے اندر وہ طاقت ہوگی جو اس کو پہچانے گی. میگنیٹ نے لوہے کو کھینچنا ہے, تو وہ جب کائنات کا بہت بڑا میگنیٹ آئے گا, ہمارے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ خود بخود کنیکٹ ہوں گی اس سے. کیا ٹیکنالوجی ہوگی اس وقت, یا ٹیکنالوجی تباہ ہوگی؟ ٹیکنالوجی نہ کیوں نہیں ہونا. جس طرح سے جنگیں ہو رہی ہیں, دنیا تباہ ہو رہی ہے, اس ٹائم غزہ میں تو کچھ رہا ہی نہیں ہے, باقی دنیا میں بھی نہیں رہے گا. بے شک ایسے ہی ہے. یہ ایٹم بم اتنے بنائے ہوئے نا اپنے, جو دنیا کو 3 مرتبہ تباہ کرنے کے لیے. اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم موبائل فونز, کنیکشنز, انٹرنیٹ, یہ سب کچھ موجود ہو؟ یہ اس سے پہلے کی بات ہے. آپ اسی کو تو ہماری جب آپ انفارمیشن کسی کو پہنچا نہیں سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں, مڈی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اینٹی کرائسٹ نے پہلے آنا ہے؟ نہیں, اینٹی کرائسٹ نے سب سے پہلے آنا ہے. سب سے پہلے تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. امام مہدی علیہ السلام نے کس سے لڑنا ہے؟ دجال سے. تو دجال آئے گا تو اسے لڑیں گے. مطلب ظاہر سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام ہے, 7 سال بعد دجال نے ظاہر ہونا. یہی تو مڈی سچویشن ہے. امام مہدی علیہ السلام کا تو ظہور ہو گیا ہوا ہے, وہ غیبت میں ہے, وہ 700 سال 800 سال 1000 سال. یعنی آپ کے نزدیک, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے نزدیک کوئی بات نہیں ہے, رسالت مآب کے نزدیک ہے. میں کون ہوتا ہوں, میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے.
بیٹا چمگادڑ کی کیا اوقات ہے کہ سورج کے بارے میں رائے دے, ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. یعنی دجال ظاہر ہوگا, اینٹی کرائسٹ سب سے پہلے آئے گا, گریٹر اسرائیل بنے گا, اس کے بعد وہ دنیا کا نظام ٹیک اپ کرے گا, پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی فوجیں آئیں گی جو اسے ٹکر لیں گی. سب سے پہلے اس نے جب رسالت مآب کی حدیث ہی آپ کو بھول جائے گی کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں وہ آپ کو دنیا دکھائے گا, جنت اور دوزخ, وہ قابض ہوگا تو دکھائے گا نا. ابھی بھی آپ کو جو ہے نا آپ کے پورے بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو سارا وہ کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دجال بھی کہیں نہ کہیں آ چکا ہوا ہے. تمیم داری کی حدیث آپ بھول جاتے ہیں. آپ کو 30 چھوٹے دجال کا بھی ذکر ہے. دجال کا سسٹم اور دجال خود دو چیزیں ہیں. چھوٹا اور بڑا دجال کو سمجھیے. یہ ہمارے ہاں سچویشنز مڈی کی جا رہی ہیں, اس کو سمجھیے بیٹا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بات مان لو, مجھے تو آپ نے حیران کر دیا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات مانو, لیکن دجال ایک اپنی اینٹی ہے, ایک پرسن ہے جس کا ذکر ہے تمیم داری کی حدیث میں, اور ایک اس کا سسٹم ہے جس نے اس کے آنے کی راہ ہموار کرنی. آپ کا کوئی ایک عام سا ڈگنیٹری کسی علاقے میں جانا چاہے تو اس سے پہلے اس کے سیکیورٹی والے جا کے اسٹیج یہ وہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی فوج آ کے ان کے سارا اسٹیج سیٹ نہیں کرے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی اسٹیج سیٹ نہیں کرے گی. اور اسی طرح اینٹی کرائسٹ کے دجال کے آنے سے پہلے اس کی جو ہے وہ چیزیں سیٹ نہیں کریں گی. اب یہاں پہ ایک بات, سوری میں یہاں پہ روکوں گا. نہیں, اللہ کا اور جو ہے نا یہ نیگیٹو طاقتوں کا نظام بہت فرق ہے. ان نیگیٹو طاقتوں کو اپنی چیزیں بناتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. دمدار ستارے ہو گئے, بلڈ مون ہو گیا, اس سے انہوں نے انرجی لینی ہوتی ہے, اسے کام کرنی ہوتی ہے. اور پھر جو رحمانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کون کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ کر جاتی ہیں. یعنی ابرہا کو ہاتھی بنانے کے لیے, ہاتھیوں کا لشکر بنانے کے لیے پیسے بھی لگے ہوں گے, ہاتھی پالنے کے لیے, ہاتھی اکٹھے کرنے کے لیے, یمن سے لے کے مکے تک لانے کے لیے اس کے اوپر خرچہ بھی ہوا ہوگا, فوج بھی چاہیے ہوگی, انفراسٹرکچر بھی سارا چاہیے ہوگا. اب ابیلوں کو کتنے پیسے لگے؟ اللہ نے کہا کون, اب ابیلوں نے پتھر مارے, ختم. بالکل ایسے ہی ہے. نیگیٹو طاقتیں پورا ایفرٹ کر کے چیزیں بنا کے جو ہے نا ان کو سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں, اس لیے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک سوال ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ طور پر ایک جگہ تیار کر رکھی ہے دجال کے لیے. وہ تھرڈ ٹیمپل ہے, تھرڈ ٹیمپل ہی تو بنے گا, اور کیا ہے. اور یہ جو جس کو کہہ رہے ہیں کہ آرک آف کوننٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں, اتنے بیوقوف وہ بھی نہیں ہے کہ آرک آف کوننٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو بھی پتا آرک آف کوننٹ دفن ہی نہیں ہونی. آرک آف کوننٹ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہر سچویشن ہم نے مڈی کر دی ہوئی ہے, کہ نہیں سمجھ آتی تو ان کو چلو اگر یہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے, وہ سبجیکٹس جو ہمارے تھے, ہمارے آباء و اجداد پڑھاتے تھے, ہمارے آباء و اجداد, یعنی باقر العلوم کو جلانے کے بعد آپ نے جو تباہی پھیری ہے اس علم کی, یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو حویلی میں جو یونیورسٹی بنی تھی جس کو امام باقر علیہ السلام نے بنایا تھا اور مولا امام صادق علیہ السلام وہاں پہ پڑھاتے رہے, وہاں پہ کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی. بابا کیمسٹری جابل بن حیان وہیں کا پڑھا ہوا ہے. وہاں پہ فلکیات کا نظام, اسٹرونومی پڑھائی جاتی تھی. یا جو بابا فلکیات ہے وہ وہاں کا پڑھا ہوا ہے. وہاں میڈیسن پڑھائی جاتی تھی, ابو علی سینا کے استاد وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. وہاں دین فقہ پڑھائی جاتی تھی. وہاں بائنری تک, کمپیوٹر تک تو پڑھایا جاتا تھا. کیا بات. یہ جو وہاں کے سلیبس ہے جو باقر العلوم کا, جس کے اوپر آج دنیا نے کام کر کے سپر مین ان اسلام کے نام بدل دیے ہیں تمام چیزوں کے. بیٹا القانون جو کتاب القانون جو کتاب تھی وہ آج بھی میڈیسن کی سب سے بڑی کتاب ہے. نام بدل دیا اس کے چیپٹر, لیکن آج وہی ہے. ابو القاسم الزہراوی 800 سال پہلے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کرنے والا سائنسدان. بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ایتھیسٹ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو آج وہ اتنی جدوجہد کے بعد آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, تو وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ علم کہاں سے آیا. علم وہیں سے آیا تھا. اس میں بیٹا یہ جو ایسکٹالوجی کی جو گیمز ہیں اس کو سمجھیے, یہ ہماری سچویشن, ہماری انفارمیشن مڈی کی جا رہی ہے, ہمارے بچوں کی ذہنیت خراب کی جا رہی ہے, ہمیں اپنے رینیسنس سے دور کیا جا رہا ہے. اور اسی کے لیے ڈیلیبریٹ ساز سے, آج سے نہیں, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دنیا میں ظاہری ظہور سے پہلے سے چل رہی ہیں. کیا یہودیوں نے جو ہے وہ آخری نبی کو تلاش کر کے جو ہے شہید کرنے کی کوششیں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ علیہ السلام کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی نے دنیا آنا ہے, اتنے وہ بیوقوف تھے. اور یہ آرک آف کوننٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آرک آف کوننٹ ہے کیا؟ دس از بیسیکلی کوننٹ. کوننٹ سمجھنی پڑے گی, کوننٹ کیا ہوتی ہے, پھر آرک آف کوننٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ہوتی ہے ڈیڈ, MOU, معاہدے, کوئی ڈاکومنٹ, سارے وہ ہوتے ہیں
ایک جیسی طاقتوں کے درمیان, یعنی ایک نے پیسے دے دیے, ایک نے جگہ لے لی, ڈیڈز ہو گئی, چیزیں ہو گئی, بزنس ڈیڈز ہو گئی ساری. ایک ہوتی ہے کوننٹ, سپر طاقت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور وہ اپنی سبارڈینیٹ طاقتوں کو کہتی ہے کہ یہ تمہیں دے دیا ہے, یہ تم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا, مانو گے تو یہ دے دوں گا, نہیں مانو گے تو یہ دے دوں گا. ہمارے پاس بھی ایک کووننٹ ہے, ہم اس کو بھول گئے. ہماری کووننٹ کا نام قرآن پاک ہے. ہم نے بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے, ہمیں بھی اللہ نے ایک کوڈ آف لائف دیا ہے, ان کو بھی پتا ہے کووننٹ کیا ہوتی ہے. وہ آرک آف کووننٹ اس وعدے کی تھی کہ اے بنی اسرائیل, میں تم سے جو ہے نا یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہوں, اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں عزت بھی دوں گا, گھر بھی دوں گا, تمہارا ملک بھی دوں گا, تمہاری مملکت بھی دوں گا. اور جب پھر اس کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں, تو 2 مرتبہ تم نے فساد کیا, تو دونوں مرتبہ ان کا تھرڈ جو ہے نا فرسٹ ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل اجاڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ تیسرا ٹیمپل بننا ہے جس کا ذکر رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں میں موجود ہے. یہ تھرڈ ٹیمپل بننا ہے, گریٹر اسرائیل بننا ہے, پھر دجال نے آنا ہے, پھر اس کا سسٹم تو اس وقت پوری دنیا کو ٹیک اپ کر چکا ہے, میسمرائز کر چکا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو بینکنگ سسٹم کا کولیپس لبنان میں دیکھا ہے, اگر آپ تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھیں تو لبنان میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ پوری دنیا میں جہاں سے بھی لوگ ہوں گے وہ پیسے یہاں رکھیں گے, بینکنگ بہت انسینٹیو دے گا, سب کچھ دے گا, اور پھر ایک دم سے لبنان کا بینکنگ سسٹم کولیپس کرتا ہے, اور لبنان کا جو سب سے غریب آدمی اور سب سے امیر آدمی ہے, دونوں فٹ پاتھ کے اوپر روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور کنفیوژن ہے. ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کچھ تصاویر, کچھ ایسی چیزیں, سمپسنس کا بڑا ذکر ہے, انہوں نے بتایا, دکھا دیا, پہلے ہی دکھا دیا, اب یہ ہو چکا ہے. یعنی یہ تمام دجالی فتنہ ہے جو ہمیں پورٹری کر رہا ہے اور ہمارا مائنڈ میک اپ کر رہا ہے. ایک چیز یاد رکھو, اللہ نے جب شیطان کو ڈھیل دی, بار بار پیچھے کیوں جاتا ہوں کہ پیچھے کی تصویر سمجھے بغیر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ چلنا کیا ہے. شیطان کو اللہ نے اگر ڈھیل دی تو اسے یہ کہا تھا نا کہ بہکا لے, اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ نہیں تیرے بہکاوے میں آئیں گے. بالکل ایسے آج بھی یہ طاقتیں ہیں. شیطان, آپ نے ڈاکٹر فاؤسٹ کا ناول پڑھا ہوگا کہ جس میں وہ روح کو لوگوں کی روح خریدتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آج بھی حقیقت ہے. روح جو ہے نا یہ اصل کو سمجھنا پڑے گا. یعنی آج اگر آپ کے باڈی کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اور اسمگلنگ باڈی کی ہوتی ہے تو کسی کو پتہ لگ جائے کہ روح کرتی کیا ہے, تو روح کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ شیطانی طاقتیں آپ کو انسینٹیو دے کے آپ کی روح خریدتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر دوبارہ جائیں گے پھر کبھی صحیح. لیکن یہ جو آپ کا جو ہے یہ آپ کی جو روح ہے یہ آپ کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے, آپ خود ان کو راستہ دیتے ہیں. وہ آپ کو دنیا کی طاقت میں, شہرت میں, پیسے کا, چیزوں کا لالچ دیتے ہیں, آپ ان کو انسینٹیو دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, پھر آپ سے وہ نیگیٹو کام کرواتے ہیں. تو یہ الومیناٹیز جو ہیں یہ دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ پوری دنیا میں, یہ جیسے میں نے کہا کہ دجال کا ہراول دستہ ہے یہ, اور یہ اپنا کام کر رہا ہے, بینکنگ ان کے پاس ہے. کیونکہ ان کے سائن بھی کچھ ایسے ہیں نا, آنکھ کا سائن ہو گیا, کافی چیزیں جو ہیں وہ اس سے ملتی جلتی. بیٹا آپ نے جو ہے نا یہ جو آنکھ کا سائن ہے اور یہ جو پیرامڈز ہیں, ٹرائنگلز ہیں, تو یہ جو ڈیوڈ کراس ہے یہ کیا ہے, یہ اس کو ذرا غور سے دیکھنا, یہ 2 ٹرائنگلز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے پھنسی ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, اوپر کی ڈائمینشن اور نیچے کی ڈائمینشن, ان کے اندر جو چیکرڈ فلورز ہوتے ہیں, چیکرڈ فلور بیسیکلی کنیکٹیوٹی بٹوین دی 2 ڈائمینشنز. اچھا, ہم لوگ تھوڑا سا یعنی ٹاپک سے, کیونکہ یہ ایک سیلف اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اس پہ اگر آپ بات کریں گے تو آپ بالکل وہ ایگزیکٹ ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. میں اگر خطے کی بات پوچھنا چاہوں آپ سے, اس کے اوپر آ جاتے ہیں. کون سا خطہ ہے ایسا کہ جہاں پر مختص کیا گیا ہے کہ یہاں پر امام مہدی علیہ السلام ہم ان کو پہچان کریں گے, ان کی یہاں پر دجال ہے, یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے. بہت ساری انفارمیشن ہے جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے, شام میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فلسطین کے علاقے ہیں, خانہ کعبہ اٹ سیلف سب سے بڑی ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. یہ سارے علاقے ہیں, اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, بار بار گھما کے, آپ کو شاید لگے کہ میں بڑی ڈریگ قسم کی باتیں کر رہا ہوں, لیکن ہم اگر اب جو ہے نا مکھی پہ مکھی مارتے رہیں گے نا تو چیزیں نہیں چلیں گی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بات یہ ہے بیٹا کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے نا, جب ظہور کریں گے, وہ اپنی پہچان خود کرا لیں گے. ہم نے اس سے پہلے کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں, ہمیں اپنے زمانے سے ڈیل کرنا ہے, ہم نے پریزنٹ کو ٹھیک کرنا ہے, فیوچر میں ہم دیکھ لیں گے. یعنی ایک دروازے کے باہر ہم کھڑے ہیں, دروازہ ابھی کھلا نہیں ہے, دروازہ کھل کے اس کے اندر کون سا سیٹ لگا ہوا ہے, اس کے اندر کیا چیز لگی ہوئی ہے, وہ خود بتا لیں گے. ویسے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ جنریشن ہو سکتے ہیں؟ بے شک بیٹا, میں تو اس بات کا فرم بلیور ہوں, جتنا مجھے آتا ہے. میں کبھی کلیم نہیں کرتا, لیکن جتنا مجھے آتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے بچوں کو عام سی زندگی دی, وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا دیدار کریں گے. اتنا قریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ چکے,
امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ وہ جب آئیں گے وہ تو پوری دنیا دیکھے گی ان کو آتے ہوئے. بیٹا وہ میں نے کہا تھا نا, وہ اسپیس ٹیکنالوجی پہ, اسپیس ہولوگرام پہ ساری دنیا دیکھ لے گی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آپ عام سی پرسنالٹی سمجھتے ہیں. میں اپنے کام کی بات کرتا ہوں. چلیں آپ نے سنا تو ایسے ہوا ہے کہ فرشتے ان کو لے کر آئیں گے, وہ آسمان سے اتریں گے, آپ ان کو ظاہری طور پر دیکھیں گے, وٹنس کریں گے, یہ تمام چیزیں. جو چاند کے اوپر بھی مالک کا نام لکھنے کے اشارے ہیں, بالکل ہیں, وہ ہوں گے نا, وہ ایک اور چیز ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. حدیثوں میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جو کہا وہ ہوتے ہوئے کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے عقل شعور بھی تو دی ہے, اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تو دی ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ لے آیات اولی الالباب, عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اب میں نمبرز کا آدمی ہوں, کیلکولیشن کا آدمی ہوں. ہم جب گنتی گنتے ہیں 1 سے لے کے 9 تک ہے, پوری دنیا کی گنتی 1 سے 9 تک ایسے آگے نہ جاتی ہے نہ جائے گی. کون تھا جس نے یہ گنتی کو جو ہے وہ یہاں روک کے رکھا ہوا ہے؟ تو دنیا کی ہر سویلائزیشن جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی بھی نہیں ہے, ایک دوسرے سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور ہے, پھر بھی ان کی گنتی کا سسٹم ایک ہی ہے, 9 سے آگے نہیں جائے گی. اب یہاں پہ ہم جب کسی کا زوڈک چارٹ بناتے ہیں نا, تو ہم اس میں ہمارے پاس 2 سیٹ آف نمبرز ہوتے ہیں 1 سے 9 تک ہی ہیں, لیکن ہم اس میں ایک کو کہتے ہیں ڈیوائن نمبرز اور ایک کو کہتے ہیں ارتھلی نمبرز. ڈیوائن نمبرز مین اسپرچول نمبرز اور ارتھلی نمبرز مینس ورلڈلی نمبرز. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ دنیا میں موجود ہے تو اس کا ذائچہ یا اس کا زوڈک چارٹ بنے گا ورلڈلی نمبر سے, وہ دنیا میں موجود ہے. اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا ذائچہ دنیاوی نمبروں سے بنائیں گے تو وہ نہیں بنے گا نا, وہ ڈیوائن نمبر سے بنے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ ورلڈلی نمبر سے بن رہا ہے, مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. ورلڈلی نمبر کون سے ہوتے ہیں اور ارتھلی نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ ابھی تو آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں جو بندہ موجود ہے, یعنی کیا نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ 1 سے 9 تک گنتی وہی ہے, ہوتے کیا ہے 1 سے 9 تک نمبر والے ورلڈ سیٹس. بیٹا 1 سے 9 تک ہی ہوتے ہیں, اس کی ڈائمینشن ہے. اوکے, اب وہ خیر مجھے علم نہیں ہے. میں آپ کو میں سمجھا ہی نہیں سکتا, میں کیسے سمجھاؤں؟ جو مطلب ایک بندہ ہے جس نے 40 سال انجینئرنگ پڑھی ہے اور اب آپ اس کو کہیں کہ یہ پورے اس کی انجینئرنگ کی جو بیسک نہیں, میں نہیں سمجھ پاؤں گی, میں بالکل نہیں سمجھ پاؤں گی. یہ آپ سمجھیں کہ یہی ایک چیز ہے, یہی ایک چیز ہے جو ہے, لیکن اس کا یوز یہ ہے کہ اس کو یہاں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کو یہاں بھی یوز کیا. میں جو کانسیپٹ سمجھی ہوں کہ جو انسان دنیا میں موجود ہے اس کا ورلڈلی نمبر ہوتا ہے, ورلڈلی نمبرز ہی ہوں گے اس کا زوڈک چارٹ. ہم ورلڈلی انرجیز کو دیکھیں گے تو ہم وہ اس کا زوڈک چارٹ بنے. عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ دنیا میں آ چکے ہیں, موجود ہیں. میری تو کیلکولیشن یہ کہتی, میں کبھی کلیم نہیں کرتا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے, جتنا اللہ کا دیا ہوا ہے بس اتنا ہی میں نے جا کے اسی کا جواب دینا. میں کوئی کہانیاں سنانے کا عادی نہیں ہوں, میں عام سا آدمی ہوں. لیکن یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذائچہ بھی ورلڈلی نمبر سے بنتا ہے, وہ یہیں موجود ہیں, غیبت میں ہیں, پیدا والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انہوں نے آنا ہے اور ایسے آئیں گے تو بتا دیں گے. دیکھو نا, سورج نکلے گا تو اپنا آپ بتا دے گا نا, روشنی اپنا تعارف خود ہے نا. یعنی لیکن سورج پیدا ہوتا نہیں ہے, سورج اٹ سیلف موجود وہ ہے, یہ پہلے ہی ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہوا ہے, بچپن سے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے سنا ہو باقاعدہ طور پہ پرورش حاصل کر کے, جو ضروری نہیں ہے بیٹا جو ہم نے سنا ہو وہی ٹھیک ہو, ضروری نہیں. خیر یہ بہت کنفیوز کرنے والی باتیں ہیں اور ان میں حقائق بھی موجود ہیں, ان کے اوپر ایک پوری ڈبیٹ ہوتی ہے, اور آپ کو جتنا علم ہے اور جس طرح کی باتیں مولا امام مہدی علیہ السلام نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی اولاد میں سے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ, جب آپ نے یہ کہا ہمارے قائم آئیں گے, ہماری اولاد میں سے ہوں گے, جب آپ نے یہ کہا کہ امامت کا, دیکھیں 1,24,000 نبی ایک طرف, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین واحد ذات اطہر ایک طرف. بے شک امامت جہاں پہ آئی, جس کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے متقین کا امام بنا, تو اللہ نے کہا تھا کہ میں آپ کو ضرور بناؤں گا آپ کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے, تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو متقین کی امامت جو ہے وہ امام المتقین مولا علی علیہ السلام اور انہی کے گھر کی طرف سے, اور مولا علی نے یہی کہا رسالت مآب نے, آپ درود ابراہیمی میں پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت کے جو آل ابراہیم ہے, آل ابراہیم کون ہے؟ سرکار ابراہیم جو ہے نا وہ سرکار کے آباء و اجداد ہیں, اور آل محمد سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے. تو سینٹر گریویٹیشن کون, سینٹر پیوٹ پوائنٹ کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہی انہی کی اولاد ہے, انہی کا گھر ہے. جب وہ کہتے ہیں ہا ہونا اہل بیت, یہی میرے اہل بیت ہیں, آیت تطہیر ان کے, کوئی شک نہیں ہے,
آیت تطہیر ان کے گھر کے لیے آتی ہے, موبائلہ ان کے گھر کا ہوتا ہے, ہر ایک چیز. درود پڑھنا سمجھ آ جائے گا تو آپ کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ آ جائیں گے. وہ باہر سے نہیں آنے, اللہ نے یہ شجرہ طیبہ, یہ شجرہ طیبہ اللہ نے رکھا ہوا ہے, یہ باہر سے نہیں آنے. بنی اسرائیل والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ باہر سے نہیں آنے, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اور یہ جو آرک آف کوننٹ کا رولا, یہ آرک آف کوننٹ کو نہیں ہیں, یہ نیشنل ٹریئر کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ نیشنل ٹریئر وہ ہے جس نے آخری زمانے میں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا ہے. یہ نیشنل ٹریئر وہی ہے جو جادو کے سارے مینوسکرپٹ تھے, جو اسکرپچرز تھے, جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیے تھے, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ مل گیا. دیکھیں یہ تو ایک پوری ایک آئی تھنک آل ڈے ڈسکشن ہے, یہ پورا دن شاید اس ڈسکشن کے اوپر چل جائے, اور میں تو ابھی فی الحال بالکل لاجواب ہو چکی ہوں, لاسوال ہو چکی ہوں. آپ کا بہت شکریہ حیرت صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اتنی ساری انفارمیشن دی ہے. اسی کے ساتھ ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا رہے گا جب تک چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, سوال ذہن میں آتے رہتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.